بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ونڈرز ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے تہذیبوں کے گہوارے مصر میں اور آپ کو سیر کروائیں گے عجیب و غریب قد آور مجسمے ابو الہول کی۔ ناظرین، عجوبہ عالم خوفو کے احرام کے سامنے پاسبان بنا سینہ تانے کھڑا ابو الہول کا مجسمہ 7 منزلہ ہے۔ مجسمہ ایک ایسی خیالی مخلوق کا مجسمہ ہے جس کا چہرہ انسان کا، پر پرندے کے اور دڑ شیر کا ہے۔ فن سنگ تراشی و مجسمہ سازی کا شاہکار یہ بھاری بھرکم عجوبہ ایک ہی چٹان کو تراش کر تخلیق کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ مجسمہ ابو الہول مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 کلومیٹر دور ریگزار غزہ میں واقع ہے۔ یہ انوکھا مجسمہ کب تراشا گیا، اس بارے میں ماہرین کی رائے میں تضاد ہے، مگر غالب اکثریت کا ماننا ہے کہ یہ مجسمہ قدیم فرعون مصر کے چوتھے خاندان کے مشہور فرعون خوفو کے بیٹے خیفر نے 2532 قبل مسیح میں تخلیق کروایا۔ ابو الہول کے متعلق ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ مجسمہ فرعونوں سے ہزاروں سال قبل بارشوں اور بہتے پانی کی تیز لہروں کے باعث چٹان کے گھسنے سے قدرتی طور پر مارز وجود میں آیا، اور فرعون خیفر کے ماہرین فن نے صرف معمولی تراش خراش کر کے اسے اس مجسمے کی صورت دی۔ مجسمے کے قدیم عماران نے اسے کیا نام دیا، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ عربوں نے اس مجسمے کی وحشت ناک خد و خال کے باعث اس کا نام ابو الہول رکھا، جس کے معنی ہیں خوف کا باپ۔ زمین پر بے نیاز انداز سے کھڑے ابو الہول کو سخت چونے کی چٹان کو تراش کر تخلیق کیا گیا ہے، جو کہ ماہرین ارضیات کے مطابق 50 ملین سال قبل ارضیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی۔ مجسمہ ایک مستطیل نما چبوترے پر قائم ہے۔ مجسمے کی کل لمبائی 72 میٹر اور اونچائی 20 میٹر ہے۔ اس کا چہرہ 4 میٹر چوڑا اور ناک 1.5 میٹر لمبی ہے۔ اس کے خوفناک پنجوں کی لمبائی 15 میٹر ہے۔ ابو الہول کا چہرہ خوش شکل انسان کا ہے۔ چہرے پر پروقار تبسم ہے۔ کسی زمانے میں چہرے پر گھنی داڑھی تھی جو حوادث زمانہ کے سبب شکست و ریخت کا شکار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو الہول کو سب سے زیادہ نقصان نپولین بوناپارٹ کی افواج کے ہاتھوں پہنچا۔ مجسمے کا منہ مشرق کی سمت ہے۔ قدیم مصری روایات کے مطابق یہ مجسمہ سورج دیوتا آمون کا مظہر تھا اور اس کی پرستش کی جاتی تھی۔ مجسمے سے متعلق کئی طرح کی روایات اور دیومالائی کہانیاں مشہور ہیں۔ قدیم یونانیوں کے مطابق ابو الہول ایک خطرناک اور تباہ کن نسوانی مخلوق تھی جو ان مردوں کو کھا جاتی جو اس کی پہیلی نہ بوجھ سکیں۔ آخر ایک نوجوان نے اس کی پہیلی بوجھ لی اور وہ گر گئی اور مر گئی۔ قدیم مصریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بت ایک طلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن خلدون کے مطابق ابو الہول ایک مقدس مورتی تصور کی جاتی تھی جو کھیتی باڑی کو صحرا کے ریتلے طوفانوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ مجسمے کے خد و خال کے متعلق قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ یہ کوئی فرضی مخلوق نہیں بلکہ لیبیا کے صحراؤں میں پائی جانے والی حقیقی مخلوق کا مجسمہ ہے، جس کی ذہانت انسانوں جیسی اور صورت خوفناک شیر کی ہے۔ ناظرین، ہیبت، سکون اور جمود کی علامت ابو الہول آج بھی صحرائے غزہ کے گرم و ساکن خاموش لمحوں میں ماضی کا پاسبان بنا بڑے وقار اور تمکنت کے ساتھ اپنی جگہ پر ایستادہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں
نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔